آج 2 ذی الحج پہلے جمعے کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہ گھر عید سے پہلے پہلے ارب پتی بن جائے گا۔ اگر یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 ذی الحج پہلے جمعے کا دن جو لوگ ابھی تک ذی الحج کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ یہ بابرکت مہینہ سعادتوں والی گھڑیاں ہے، یہ قبولیت والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ ابھی بھی وقت ہے۔ آج یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، جسے پڑھتے ساتھ ہی نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، جسے پڑھتے ساتھ ہی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر سے مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو کہتے ہیں ہماری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، جو کہتے ہیں ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، بند گلی میں جا چکے ہیں، خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، اب مایوسی کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو صرف ایک بار ذی الحج کی 2 تاریخ جمعے کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا اللہ رب العزت سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی کو فوری طور پر پیسوں کی ضرورت ہے، اگر کسی کو جلد رشتوں کی ضرورت ہے، اگر کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، جلد کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ صبح پڑھو گے تو شام تک ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھو گے تو رات تک ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ انسان بے صبرا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا ہو جائے، اسے کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ تو آج اگر آپ واقعی اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج ذی الحج کی 2 تاریخ جمعے کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھیے گا۔ یہ قبولیت کا مہینہ ہے جسے ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہے، ہر مہینے ہی فضیلت والا ہے۔ ذی الحج کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے حج کی وجہ سے۔ ذی الحج کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے حج کی اتنی بڑی سعادت نصیب فرمائی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، جب جہاں جیسے وقت مل جائے۔ آپ نے ذی الحج کے جمعے کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ جو لوگ ذی القعدہ کے مہینے میں اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، اپنی حاجات کو سے پوری نہ کروا سکے، جنہوں نے ذی القعدہ کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا، تو وہ لوگ اب ذی الحج کے مہینے میں اللہ سے رزق اور دولت، شہرت چاہتے ہیں، وہ آج یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق ملے گا، دولت چاہتے ہیں دولت ملے گی، نوکری چاہتے ہیں نوکری ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی بڑی سی بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ مقصد چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ بڑا ہی بدبخت، بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دے گا۔ جو شخص کہتا ہے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، بے روزگاری، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ غم ہے، پریشان ہے، بیمار ہیں، تنگ دستیاں ہیں، انشاءاللہ تمام کی تمام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحج کی 2 تاریخ جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 2 ذی الحج پہلے جمعہ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے
سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمدin پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ روایات میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری، کسی نہ کسی پریشانی، کسی مقصد، کسی حاجت، کسی مراد کے لیے ہی یہ وظیفہ پڑھتا ہے۔ اس لیے آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنے ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کی نیت کریں، میرے مولا مجھے اپنا ذاتی مکان عطا فرما۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، آپ صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح سے نیت کریں، میرے مولا مجھے نرینہ اولاد عطا فرما، ایسی پاکیزہ اور نیک اولاد عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دین اسلام کا نام دور دور دراز تک پھیلائے، ایسی اولاد عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ لوگ نیت کریں گے۔ اگر آپ لوگ روزگار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس طرح نیت کریں گے، میرے مولا مجھے پاکیزہ اور طاہر رزق عطا فرما، ایسا رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد کبھی تیرا گستاخ نہ بنوں، کبھی نماز نہ چھوڑوں، اپنے والدین کا ہمیشہ فرما بردار رہوں، مجھے ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد میں کبھی تکبر نہ کروں۔ اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں وسعتیں ہوتی ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت اللہ کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ اب بات کو سمجھیے گا، اللہ کیسے پسند کرتا ہے؟ جو توبہ کرتا ہے۔ اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ جو رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے جس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے وہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، تو نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کی امت میں پیدا کیا، جس نبی کا امتی بننے کے لیے ہر نبی نے دعا کی، تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو نے ہمیں عزت دی، رسوائی اور ذلت والی زندگی سے بچایا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اللہ کی بیان کردہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ رب کے قریب ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہی اللہ کے لاڈلے ہو جاؤ گے۔ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ اس سے تمام نعمتیں چھین لیتا ہے۔ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی، اللہ کو راضی کرتے ہی، اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کا مطلب ہے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اللہ بہترین کارساز ہے، یعنی کہ اللہ جو فیصلہ فرماتا ہے، جس کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں گے، اللہ آپ کے حق میں بہترین فیصلے عطا فرمائے گا، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ فرمائے گا۔
اللہ اس آیت کو پڑھنے والے پر رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برسائے گا۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ 33 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران 33 حاجات کو، 33 خواہشات کو، 33 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھو گے تو اللہ 33 کی 33 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، 33 کی 33 خواہشوں کو پورا فرمائے گا، 33 کے 33 مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا، جو کوئی اللہ کے کمالات کو، اللہ کے معجزات کو، اللہ کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، آج 2 ذی الحج پہلے جمعے کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب 33 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے اللہ کے 2 نام یا کریم و یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یا کریم کا مطلب ہے ایک کرم کرنے والی ذات، اور یا اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ محدثین لکھتے ہیں جس پر اللہ کے کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی ہو تو اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جس پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ بے اولاد بھی ہو اللہ نرینہ اولاد عطا فرماتا ہے۔ جس پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے اگر وہ مقروض ہے، قرض کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، بے بس ہے، مجبور لاچار ہو چکا ہے، دوست رشتہ دار تمام کے تمام بہن بھائی آپ کو اکیلا چھوڑ چکے ہیں، یا کریم پڑھ کر ایک بار کرم کی نظر ہو گئی تو آپ کے کروڑوں کا قرض فوری طور پر اتر جائے گا۔ آپ نے یا کریم و یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ۔ اس طرح سے آپ یا کریم یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب تیسرے اور آخری وظیفہ یا کریم یا اللہ کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے گھر میں برکتیں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ اور 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے اللہ سے مانگیے گا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی ضرورت ہے، اللہ سے مانگیے گا، اللہ پورا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا، آپ غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرضے سے آپ کی نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کا شکار ہیں انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگیے گا اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے ضرور دعا مانگنی ہے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی لکھیے۔ جزاک اللہ۔